سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے خراب حالات سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا۔ موجودہ حالات میں معاملہ فہمی کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے حالات سے کشمیری اور ہر پاکستانی پریشان ہیں۔ پاکستان کے سیاستدانوں، کشمیر کے سیاستدانوں، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ چاہتے ہیں کہ بحران کا کوئی حل نکلے۔ جو آزاد کشمیر میں پچھلے مہینے سے اب صورتحال ہے وہ بہت پریشان کن ہے۔ ہر کشمیری پریشان ہے اور ہر پاکستانی پریشان ہے۔ جتنا بھی ایسے حالات چلیں گے تو اتنا ہی نقصان کشمیر کاز کو ہوگا۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کشمیر کے سیاستدان کو سوچنا چاہیے، کارکنوں کو سوچنا چاہیے، عام آدمی کو سوچنا چاہیے، احتجاج کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، پالیسی بنانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں رسپانسبلی اپنا لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ سیاست کرنا چاہیے، لیکن سیاست کو اس طریقے سے کرنا چاہیے جہاں سے کوئی پاکستان کی مخالف، پاکستان کی دشمن اندر کی ایشوز کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے۔ الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلایا جا سکتا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جوابی خط میں آزاد کشمیر میں جانوں کے ضیاع کو قومی سانحہ قرار دیا ہے۔ خط میں لکھا کہ ہر کشمیری کی جان قیمتی ہے، سیاسی، معاشی اور آئینی حقوق کے لیے پرامن احتجاج عوام کا حق ہے۔ موجودہ محاذ آرائی، طاقت یا اشتعال انگیز الزامات سے حل نہیں ہو سکتی۔ بلاول بھٹو نے خط میں سچائی اور مفاہمتی کمیشن کے قیام کی تجویز پیش کرتے ہوئے لکھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والوں کے خلاف الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں۔ کمیشن تمام فریقوں کے موقف، شکایات اور حقائق کا جائزہ لے، سیاسی، قانونی اور انتظامی معاملات میں سفارشات مرتب کرے۔ کمیشن کے قیام پر اتفاق ہو تو لانگ مارچ اور دھرنے معطل کیے جائیں۔ حکام بھی کمیشن کے نتائج تک مزید اقدامات سے گریز کریں۔ پیپلز پارٹی کشمیر میں بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بلاول بھٹو نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے اپنی تحریک کو پرامن رکھنے کی بھی درخواست کی۔ کہا یہ اپیل ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں، انسانی جانیں بچانے کے لیے۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی وضاحت کی بھی کوشش کی۔ آپ بھی شہداء ہیں تو وہ ہمارے بھی شہداء ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات مولانا صاحب کہہ دینا۔ مولانا صاحب نے 100 دفعہ کی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہداء ہمارے شہداء ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج تمہاری بھی ہے، فوج میری بھی ہے۔ اسی تقریر کو ذرا پورا چلائیں ذرا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ واہ، تو یہی تو بات ہے ساری سر۔ آپ نے تو تقریباً 50% مسئلہ حل کر دیا ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے کل اسپیکر قومی اسمبلی کے آفس میں مذاکرات کے لیے اکٹھے ہونے پر اتفاق کر لیا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی۔ تحریک انصاف کے شفقت عباس آوان نے دعوت قبول کر لی۔ تالی تو 2 ہاتھ سے بچتی ہے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں it takes 2 to tango۔ تو ہم کیا ایک کمرے میں بیٹھ کے بات چیت کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ دیواروں سے مذاکرات کریں یا کرسیوں کے ساتھ کریں؟ اسی تو کمرہ نمبر 5 میں آپ میر صاحب آپ نے ایک کام کرنا ہے میرا، ہاں ان سے ٹائم لے دیں مجھے کہ کمیٹی روم نمبر 5 میں کل پرسوں 2 دن بعد 4 دن بعد کس ٹائم ہماری لیڈرشپ موجود ہو، وہاں پہ موجود ہوگی۔ اچھا، آپ کل آنے کے لیے تیار ہیں؟ کل صبح 11 بجے یا 3 بجے دوپہر؟ یہ آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا، زئی صاحب بھی ہوں گے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہوں گے، بیرسٹر گور صاحب بھی ہوں گے، ہماری وہاں پہ پوری لیڈرشپ ہوگی۔ آپ ان سے مجھے ٹائم لے کے دیں گے؟ جی ٹائم دے جی۔ نہیں، میں نے تو کہا کہ اسپیکر کے پاس جائیں، کچھ سالس بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اسپیکر نے جب آفر کر دیا، اسپیکر نے کہا کہ اگر دونوں پارٹیاں آمادہ ہیں تو میں
بٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو اور حکومت کو, تو کیوں نہیں اسپیکر صاحب کے دفتر چلے آتے؟ اسپیکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیکر صاحب سے ٹائم لے کے دے دیں. چلیں میں اسپیکر صاحب کے دفتر صبح چلا جاؤں گا, میں ان کو نہیں صبح نہیں, ابھی آپ فون کریں. میں چلیں ابھی اسپیکر صاحب کو فون کر دیتا ہوں, میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ اس طرح بات ہوئی ہے پروگرام میں, تو آپ ان کو بلا لیں, ٹائم دے دیں. وکیل ملک صاحب جو ہیں یہ بھی اسپیکر صاحب سے رابطہ کریں گے, اور اس کے بعد میں خود بھی چیک کروں گا کہ انہوں نے اسپیکر صاحب سے رابطہ کیا یا نہیں کیا. میں ان کو کاؤنٹر چیک کر لوں گا اسپیکر صاحب سے, اور میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا عقیل ملک صاحب نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ شفقت اوان صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ کل اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ آپ کو ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر وہ جو مجھے بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, بالکل درست. امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے. تازہ ترین خبروں کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 37 شہری شہید اور 260 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. ایران نے جوابی وار کرتے ہوئے بحرین, کویت اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات نہ کرنے کی صورت میں شدید حملوں کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ اگلے ہفتے سے ایران کے بشے گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے. جواب میں ایران نے کہا ہے کہ ایران اس وقت اپنے دفاع میں مصروف ہے, اس کا کسی سے مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا جب تک دوسرا فریق ذمہ داری دکھائے گا. وعدہ خلافی امریکہ نے کی ہے, جواب میں ایران اپنا دفاع کر رہا ہے. بحری ناکہ بندی پر ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی دھمکی دے دی. ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے تمام برآمدی راستے بند کر دیں گے. علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گی. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران پر نئے حملوں کی لہر مکمل کر لی ہے. 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے حملوں میں ایران کے تنب جزیرے پر دفاعی نظاموں, کروز میزائلوں کے ذخائر اور لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. حملے کمرشل جہازوں پر حملوں کی ایرانی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے کے لیے کیے گئے. ابھی آپ کو بتائیں, حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے شناختی کارڈ یا نائکاپ پر وطن آنے والے پاکستانیوں کے متعلق پالیسی تبدیل کر دی. مدت ختم یا منسوخ نائکاپ پر سفر کرنے والے مسافر کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نئی پالیسی کے تحت صرف نائکاپ کی رسید دکھانے پر بھی سفر کی اجازت نہیں ہوگی. ایئر لائنز کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ پاکستان میں داخلہ صرف درست نائکاپ یا ویزا ہونے پر ہی ہو سکے گا. پنجاب میں 16 سال سے کم عمر بچوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی. قرارداد چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب کی چیئرپرسن MP سارہ احمد نے جمع کرائی ہے. کہا اس قرارداد کا مقصد بچوں کو سوشل میڈیا کے مضر اثرات, سائبر بلنگ, آن لائن استحصال اور غیر اخلاقی مواد سے محفوظ بنانا ہے. قرارداد میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے استعمال سے متعلق مؤثر قانونی اقدامات اور عمر کی تصدیق کا نظام متعارف کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اب تک آسٹریلیا, فرانس, چین اور امریکہ سمیت کئی ممالک ایسے قوانین متعارف کرا چکے ہیں. DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر آکاش قتل کیس میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابتدائی تفتیش کے مطابق ڈاکٹر آکاش کو ملزمان کی گولی لگی ہے. DIG ساؤتھ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. جی ہاں بالکل جو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ویسے تو جو جیسے CCTV فوٹیج لی گئی ہے اس کو ابھی جو تفتیش کا پروسیس, ابھی جو فارمل انویسٹیگیشن ہے وہ اس کی ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے, چونکہ ابھی کل شام کے اندر یہ پرچہ درج کیا گیا ہے. مگر اسٹینسبلی جو ہمارے ابھی تک شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ جو گولی ہے وہ کسی ایک رابر کی گولی جو ہے وہ اس جو وکٹم ہے آکاش اس کو لگی تھی, جس سے وہ جاں بحق ہوئے. کس ویپن کی تھی؟ جی وہ 30 بور جو ہے 30 بور کا ویپن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. سکھر اور خیرپور میں کاروکاری کا الزام لگا کر صرف 2 ہفتوں کے دوران 3 خواتین کو ان کے ہی خاندان والوں نے بے دردی سے قتل کر دیا, جن میں ایک خاتون تو 5 بچوں کی ماں تھی. یاسر فاروقی کی رپورٹ دیکھیے. 30 جون کو سکھر کے علاقے سائٹ ایریا میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا, جہاں شادی شدہ خاتون کو اس کے اپنے گھر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. پولیس نے مقتولہ کے مفرور بھائی کے خلاف قتل کا مقدمہ سرکار کی مدیریت میں درج کر لیا, تاہم ملزم اب تک گرفتار نہیں ہو سکا. تفتیش ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہم جلد سے جلد ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. اس کے صرف 2 روز بعد 2 جولائی کو خیرپور کے علاقے پیر جو گوٹ میں 5 بچوں کی ماں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا.
पुलिस के मुताबिक मुल्जिम शौहर ने वारदात के बाद आलाए कत्ल समेत गिरफ्तारी दे दी। मुकदमे के मतन के मुताबिक कत्ल की वजह कारोकारी बताई गई है। फिर 3 जुलाई को खैरपुर में ही एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 20 साला लड़की को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सरकार की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम भाई को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तसर अरसे में 3 खवातीन के कत्ल पर समाजी रहनुमाओं ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। अपर सिंध में ये कोस घर बन गया है और औरतों के लिए मक्तलगाह बन गया है। ये जो कबायली सोचे हैं, इनकी हाकमियत है पूरे इस उत्तर सिंध में, अपर सिंध में, तभी ये वाकयात रोज बरोज बढ़ रहे हो। सिर्फ 2 हफ्तों में 3 खवातीन के कत्ल के वाकयात और इनकी शफाफ तफ्तीश महकमा पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के जुडिशल अफसरान को 2.5 से 3 लाख रुपए में कारें देने की स्कीम की मंजूरी दे दी है। पूरे सूबे के 2000 से ज्यादा जुडिशल अफसरान सुजुकी, होंडा और टोयोटा की सरकारी कारें 2.5 से 3 लाख रुपए में खरीद सकेंगे। 22 जुलाई तक पे ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत की गई है। स्कीम से सूबे में तैनात जुडिशल अफसरान के अलावा दीगर अदालतों में डेपुटेशन पर गए अफसर भी फायदा उठा सकेंगे।